آج انشاءاللہ اجل ہم جو بخاری شریف کا درس سنیں گے، جیسے آج کا یہ مہینہ جو شروع ہو گیا ہے وہ حجۃ الوداع، یعنی لوگ حاجی حج کرنے کے لیے جائیں گے، خوش نصیب جو اللہ تعالیٰ کا در دیکھیں گے۔ تو آج ہم وہ حدیث مبارکہ پڑھیں گے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے متعلق کیا ارشاد فرمایا، کیا تعلیمات ہیں حج کے متعلق، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جب نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے یہاں سے جاتے تو کیا کیا عمل نوٹ کیا کرتے تھے اور کیا کیا حضور علیہ السلام کام کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین جو اجلہ صحابہ تھے وہ بھی اس کام کو کرتے، اور ان صحابہ کو دیکھ کر جو اور صحابہ تھے وہ بھی کام کرتے، فقط کس وجہ سے؟ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ یعنی نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو صحابہ کیسے کیا کرتے تھے، چاہے وہ حج کا موسم ہو، چاہے وہ قربانی ہو، الغرض دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا کام ہو تو وہ صحابہ دیکھا کرتے تھے کہ نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کیا عمل تھا، کیا قول تھا، کیا فعل تھا، کہ ہم بھی وہی کام اختیار کریں جو نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا ہے۔ تو ہم وہ سنیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحلیفہ کے سنگستان میں اونٹنی بٹھائی اور وہاں نماز پڑھی، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے بندہ کوئی جاتا ہے نا حج کرنے کے لیے تو احرام کہاں سے باندھے گا، اور ایسے جو حج کے شرائط فرائض جو اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں وہ وہاں پر ایک ایسے مقامات ہوتے ہیں، وہاں سے اگر آگے جائے گا تو یہ کیا ہے، حج کے مقام شروع ہو جائیں گے، وہاں پر شرائط وغیرہ سب کچھ لاگو ہو جائیں گے۔ تو اسی طریقے سے یمن والوں کے لیے یمن کے اعتبار سے، اور شام والوں کے لیے شام کے اعتبار سے، الغرض دنیا کے اندر جو لوگ وہاں سے آتے ہیں تو ان کے لیے ایک مقام مختص ہے کہ یہاں سے آگے جانے سے پہلے کیا ہے، حج کے جو فرائض ہیں، جو کام تمہیں عمل کرنا چاہیے، احرام باندھنا چاہیے، الغرض کوئی اور کام کرنا چاہیے، وہ کام کر کے پھر آگے جاؤ، کیونکہ اب کیا ہے، حج کے جو احکامات ہیں وہ تم پر لاگو ہو چکے ہیں۔ تو جو حج کے احکام، لوگ احرام کہاں سے باندھتے؟ ذوالحلیفہ سے، اور وہاں سے احرام باندھتے، اور نبی علیہ السلام کیا ہے وہاں سے احرام باندھتے، اور حضور علیہ السلام کیا ہے وہاں پر بیٹھ کر نماز بھی پڑھا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام دیکھا کرتے تھے نا کہ حضور علیہ السلام کون سا کام کرتے ہیں تاکہ ہم بھی وہ کام کیا کریں۔ جب حضور علیہ السلام ذوالحلیفہ پہ پہنچتے تو وہاں پر کیا ہے، نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے بھی دیکھا کہ جب نبی علیہ السلام اس مقام پر پہنچتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو صحابہ نے بھی کیا ہے، وہی کام کرنا شروع کر دیا، اور مدینے سے واپسی پر یہاں قیام کیا، اور اسے مارس کہتے ہیں۔ یعنی جو حضور علیہ السلام جس جگہ پر رکے نا اس کو کیا کہتے ہیں، مارس کہتے ہیں، اور اس پر نماز نفل ادا کیا۔ اب ایک بات، جیسے میں اور آپ اگر کہیں لمبے سفر پر جاتے ہیں نا تو ہم بیچ میں رکتے ہیں، کس وجہ سے رکتے ہیں؟ یا تو ہمیں کوئی طبی حاجات ہوتی ہے اس لیے رکتے ہیں کہ وہ اس طبی حاجات سے فارغ ہو جائے، یا ہمیں کہیں پر چائے وغیرہ پینا ہوتا ہے اس لیے رکتے ہیں، یا بھوک لگتی ہے کھانا کھانا ہوتا ہے اس لیے رکتے ہیں۔ تو الغرض اپنے ان کاموں کی وجہ سے اگر کہیں دور سفر ہے تو اسٹاپ کر کے وہ کام پورے کرتے آگے نکل جاتے ہیں۔ جب نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے مدینے سے مکے کی طرف یا الغرض کہیں دور کا سفر اختیار کرتے نا تو حضور علیہ السلام کیا کیا کرتے تھے؟ صرف یہ وہ اپنی طبی حاجات کو پورا نہیں کرتے، بلکہ کیا ہے، حضور علیہ السلام اس جگہ پر رک کر کیا کرتے؟ نفل نماز ادا کرتے تھے۔ کیا ہے، آج میں اور آپ کس لیے رکتے ہیں؟ اپنی حاجات کو پورا کرنے کے لیے۔ لیکن نبی علیہ السلام کا طرز عمل دیکھیں، نبی علیہ السلام کا طریقہ دیکھیں، اگر لمبے سفر پر گئے ہیں، کہیں پر رکتے بھی ہیں نا تو کیا کرتے ہیں، وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کیا یاد کرتے ہیں، نماز پڑھ کے پھر آگے جاتے ہیں۔ اور صحابہ بھی حضور علیہ السلام سے ایسی محبت کرنے والے، جس جگہ پر نبی علیہ السلام رکتے نماز پڑھتے، دوسری جگہ اگر وہ صحابہ اسی مقام سے گزرتے نا تو سارے کام کاج چھوڑ کر اسی جگہ پر نماز پڑھتے اور پھر اپنے کام کاج آگے پورے کرتے۔ تو کہنے والے یہ کہہ سکتے تھے نا، اے صحابیو یہاں پر نماز کیوں پڑھی؟ تو وہ یہی ان کا انداز تھا کہ بس ہمیں تو یہی پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہاں پر یہ عمل کیا، اسی لیے میں نے بھی یہی عمل کیا کہ اپنے نبی علیہ السلام کی سنت کو ادا کروں۔
تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی کیا ہے اس طریقے پر بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور علماء فرماتے ہیں نا کہ جو بندہ جس جگہ پر زمین کے جس حصے پر بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں کہ صدقہ تو خیرات کرے گا، سجدہ دے گا، درود شریف پڑھے گا، کوئی نیکی کا کام کرے گا نا، تو قیامت والے دن وہ جگہ بھی کہ اس کے لیے گواہی بن جائے گی کہ یہاں پر اس نے سجدہ کیا تھا، یہاں پر اس نے خیرات کیا تھا، یہاں پر اس نے کوئی نیکی کا کام کیا تھا۔ تو نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم گویا میں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، اگر کہیں پر چلے بھی جاؤ نا تو وہاں پر کیا نماز پڑھو تاکہ وہ جگہ تمہارے لیے کیا ہے گواہ بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کو بھی ادا کرنے کی توفیق نصیب